بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی جو ہے وہ لہر وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور آج انتہائی سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، جہاں پہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کا گروپ کا آخری میچ کھیلا جانا تھا، جو کہ بارش کی نظر ہو گیا، اور دونوں جو ہے وہ ویسے ہی دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکی ہیں۔ آج یہاں پہ ایک مشکوک شخص کو پکڑا گیا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم مین مری روڈ اس کے گیٹ کے آگے سے، اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام حضرت علی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے اٹھایا ہے۔ خودکش جیکٹ برآمد ہوئی ہے اس سے، اور اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے جو گرفتار ہوئی ہے، جو اس کی ساتھی تھی۔ نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی یہاں پہ جو ہے وہ تعینات ہے، روڈ کو دونوں طرف سے بند کیا گیا ہے، یعنی آپ اگر فیض آباد سے مین روڈ پہ آتے ہیں وہ بھی بند ہے، اور اگر آپ مری روڈ سے ڈبل روڈ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیڈیم کی طرف تو وہ روڈ بھی بند ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتہائی سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود یہ دونوں کیسے جو ہے وہ مین گیٹ تک پہنچے، اور انہوں نے رکاوٹیں کیسے عبور کیں، اور جو وہاں سیکیورٹی پہ مامور لوگ تھے، جو بھی سیکیورٹی اہلکار، یہ ان کا کیا یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے؟ کیونکہ گیٹ کے آگے جو ہے وہ ڈیٹیکٹر نے ان کو پکڑا ہے۔ یہاں پہ جتنے تلاشی، حالانکہ بڑی سخت تلاشی دی جاتی ہے، جب بھی کوئی یہاں سے تماشائی اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کا ٹکٹ چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کی مکمل طور پہ تلاشی دی جاتی ہے، پھر اس کو آگے جانے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہاں پہ یہ لوگ وہاں پہنچ گئے؟ شکر ہے کہ وہاں پہ بروقت کارروائی ڈالی گئی، اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی جو ہے وہ بڑی تعداد وہاں موجود تھی، اور اس کے بعد بم ڈسپوزیبل بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بروقت جو ہے یہ ایک بڑا سانحہ ہونے سے بچا دیا۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو پڑوس میں جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں، وہ اس ملک کے اندر ہر وقت افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوئی موقع بھی یہاں سے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ معاشی استحکام ہے، نہ سماجی استحکام ہے، نہ سیاسی استحکام ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، وہ نوجوان جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ منفی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ہمارے پڑوسیوں کی جو ایجنسی ہیں جو یہاں دہشت گردی پھیلاتی ہیں، وہ ان کو ہائر کر لیتی ہیں، اور اب تو خواتین کو بھی ان تمام معاملات میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی اور سیاسی استحکام کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے معافی تلافی ہونی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی جو ابھی سچویشن بن رہی ہے، ہمارا پورا ایک معاشرہ جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے کہ یہاں گولی مارنا معمولی سا مسئلہ ہے، کہ کسی کو جو ہے وہ کسی غلط کام میں استعمال کرنا معمولی سا مسئلہ ہے، اور چند ہزار روپے دے کر کسی بھی ایک قیمتی انسان کی جان کو جو ہے وہ پار کرنا معمولی سا مسئلہ بن چکا ہے۔ دوسرا، ہمارے جو سب سے بڑا کولیپس آتا ہے کہ جی ملزمان جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اتنے لوگ طاقتور بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں تک کا جو ہے وہ وہاں محاصرہ کر لیتے ہیں، اور ان کو سزا کے بجائے وہ لوگ تھوڑا عرصہ جیلوں کے اندر رہنے کے بعد وہ بڑے مجرم بن کے اور وہ پھر طاقتور اور ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ اگر انصاف کا نظام جو ہے وہ بر وقت، یعنی کہ ان کو سزائیں ہوں، اور سخت ترین سزائیں ہوں، جو بھی اس ملک کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی اگر دہشت گردی کرتا ہے، کوئی اگر اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کو اگر سر عام سزا دی جائے چوکوں کے اندر کھڑا کر کے، تو شاید یہ والا جو ہے یہ جو ابھی روش تیزی سے جاری ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہاں تو کیس جو ہے وہ سالوں سال چلتے ہیں، اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ بے قصور تھا، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو سنگین قسم کے جرائم میں ملوث افراد ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں
تو وہ پھر مزید طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جرائم بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا یہ اتنا کرپٹ سسٹم ہے، خصوصی طور پہ پولیس، تفتیش، یہ والا معاملہ، کہ یہاں پہ آپ رشوت دیں اور آپ کو وی آئی پی پروٹوکول بھی ملے گا، اور آپ جو ہے وہ باعزت طریقے سے جیل میں بھی رہیں گے، اور پھر آپ کو تمام سہولیات وہاں پہ گھر جیسی مہیا ہوں گی، اور پھر جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا حکومت پاکستان کو چاہیے اور جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ ایک تو سخت اقدامات اٹھائے، خصوصی طور پہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کو سرعام سخت سزائیں دی جائیں، اور جلد سپیڈی سزائیں دی جائیں، تاکہ یہ بڑھتا ہوا رجحان جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ بہت شکریہ۔